सोच समझ के अपने नजरियाती लोगों को टिकट देंगे। हमारे से माजी में गलतियां हुई और उसकी हमें बहुत बड़ी सजा उठानी पड़ी, तो अब हमने अपनी गलतियों से सीख के जो सबसे पहला हमारा फैसला है कि हमने टिकट्स देने हैं बड़े सोच समझ के। पहले तो जितने भी एमपीज यहां बैठे हैं, जिस तरह खड़े हुए हैं हमारे साथ, इंशाल्लाह सबको हम टिकट देंगे जो ये मुश्किल वक्त में हमारे साथ दिया इन्होंने। दूसरी चीज कि एक बहुत बड़ी बैरूनी साजिश हुई है पाकिस्तान से। बाहर से हुकूमत गिराने की साजिश हुई। यहां हमारे गद्दार उनके साथ मिल गए। ज्यादातर लोगों को जिन्होंने इनका साथ दिया उनको इल्म नहीं था इस साजिश का, लेकिन इनके बड़े बड़े लोगों को जिन्होंने अचकने सलवाई हुई थी, पानी किसने अचकन सलवाई हुई थी? किसने अचकन सलवाई हुई थी? क्या हुआ? तो अच्छा सुने जरा ताकि मुझे ऊंचा ना बोलना पड़े। बस अच्छा, मैंने आप सबको बताना है कि इंशाअल्लाह इस इलेक्शन में जाके हम एक सबक सिखाएंगे सब उन लोगों को जो इस बैरूनी साजिश का हिस्सा थे और जिन्होंने पाकिस्तान की जमहूरियत को, गवर्नमेंट को, जो एक खुददार गवर्नमेंट है, जो एक आजाद फॉरेन पॉलिसी मुल्क की चाहती है, उसको इन्होंने गिराने की जो कोशिश की है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान की अवाम आने वाले इलेक्शन में इनको वो सबक सिखाएगी कि ये सियासत सिर्फ ये इलेक्शन हारेंगे नहीं, इनकी सियासत की कब्र बनेगी, हमेशा के लिए खत्म होगी। ये वो लोग हैं, ये जो थ्री स्टूजेस हैं, ये वो लोग हैं जिनकी दौलत पाकिस्तान से बाहर पड़ी है। चोरी करके इस मुल्क से पैसा 30 साल से मुल्क से बाहर पैसा भेज रहे हैं, और जिन का इस मुल्क से पैसा बाहर है वो यही कहेंगे कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। यानी कि अगर हम मकरूज हैं तो हमें गुलामी करनी पड़ेगी। तुम गुलामी करोगे, ये आजाद कौम है, हम किसी के सामने नहीं झुकते। और आज ये जो तमाशा हो रहा है हवारी होटल में, जिधर इन्होंने लोगों के जमीर खरीद के, और जिसमें से हमारे लोग भी हैं, जो जमीर खरीद के ये अवारी होटल में बंद किए हुआ है, सारी कौम के सामने हमारी जमहूरियत, हमारी कौम की सलामियत,
ہمارے بچوں کا مستقبل یہ سارے تباہ کر رہے ہیں اپنے ضمیر بیچ کے. میں اپنی ساری قوم کو آج کہتا ہوں کہ یہ جو تماشا ہو رہا ہے آپ سب کے سامنے، یہ جو لوگ آتے ہیں پی ٹی آئی کی ووٹ کے اوپر اور کئی ریزرو سیٹس پہ آئے ہیں اور وہ پھر اپنے ضمیر کا سودا کرتے ہیں، میں تو جو عدالت میں ہم انشاءاللہ لے کے جا رہے ہیں ان کو لائف ٹائم بین ہی نہیں صرف ہونا چاہیے، ان کو جیلوں میں ڈالنا چاہیے. ملک کے بھی غدار ہیں، یہ جمہوریت کے بھی غدار ہیں، اور آنے والی ہماری جو نسلیں ہیں ان سے بھی غداری کر رہے ہیں. جب تک ہم ان کو عبرتناک سزائیں نہیں دیں گے، ہمیشہ ہماری جمہوریت کا یہ سودا کریں گے. یہ سوچیں کہ آج یہ حالات ہیں کہ اگر باہر کا کوئی ملک، ہمارا دشمن ملک کی حکومت گرانا چاہے تو صرف 10-15 ارب روپے میں وہ 20-30 لوگوں کو خریدے اور گورنمنٹ گرا دے. یہ کون سی جمہوریت ہے؟ اور اس لیے ہم ان کا پوری طرح مقابلہ کریں گے. سپریم کورٹ میں ہم گئے ہیں ان غداروں کے خلاف. یہ غدار ہیں، یہ جنہوں نے بیرونی ملک سازش میں شرکت کی، یہ سب غدار ہیں. اور میں اپنی ساری ورکرز کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ہر روز مظاہرہ کرنا ہے. ایک زندہ قوم اس سازش کے خلاف کھڑی ہوتی ہے. اسلام آباد میں F9 پارک میں عشاء کے بعد اپنی قوم کو بلا رہا ہوں کہ آ کے مظاہرہ کریں اس کے خلاف، ان غداروں کے خلاف. اور غداری کیا ہوتی ہے؟ مجھے بتائیں، اور غداری کیا ہوتی ہے؟ کہ بیرون ملک کی سازش میں حکومت گرانے کے لیے آپ لوگوں کو خریدیں. اور غداری کیا ہے؟ اور اس کے لیے میں آج پھر ساری قوم کو کہتا ہوں کہ اگر آج ہم اس غداری کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے، ہماری آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی، کیونکہ ہم ان کا مستقبل اندھیرے میں ڈال رہے ہیں. کوئی بھی یہ کر سکتا ہے کہ آج ہندوستان فیصلہ کرے کہ پاکستان کی حکومت گرانی ہے تو کتنی ضرورت، 10-15-20 ارب روپے میں حکومت گرا دیں گے وہ. اس لیے آج فیصلہ کن وقت ہے. پاکستان ہمارے ملک میں یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے. ہم اس کو کامیاب ہونے دیں گے، اس ملک کی جمہوریت بھی تباہ ہوگی، اس ملک کا مستقبل بھی تباہ ہوگا. اس لیے میں ساری قوم کو آج کہتا ہوں، پرامن احتجاج کرنا آپ کا فرض ہے. اس سازش کو شکست دینا آپ کا فرض ہے. اور ہر جگہ اپنی ساری ڈسٹرکٹس میں کہہ رہا ہوں، ہماری تنظیموں کو پرامن احتجاج کرنا چاہیے. جس طرح میں نے کہا اسلام آباد میں کل زبردست احتجاج ہوا تھا، آج پھر F9 پارک میں عشاء کے بعد احتجاج ہوگا. اور اس کے علاوہ آپ سب کے لیے لاہور میں شفقت محمود آپ کو کہتا ہوں کہ لاہور میں آرگنائز کریں. آپ کے ہر روز احتجاج ہونے چاہیے، اور وہ اس لیے ہونے چاہیے کہ ساری قوم ایک پیغام دے. جو امریکہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کو پیغام جائے، اور جو یہاں ان کے غدار ہیں ان کو پیغام جائے کہ یہ زندہ قوم ہے، یہ کبھی اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دے گی. پاکستان زندہ باد. زندہ. وزیر اعظم عمران خان گورنر ہاؤس میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے.